أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، فإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. رواه ابن ماجہ وصححہ الألبانی. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ غافر کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرعون اور اس کے قوم کو عذاب میں ہلاک کرنے کے بعد فرماتے ہیں: النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح اور شام آگ ان پر پیش کی جاتی ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، اللہ رب العالمین فرمائیں گے: ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون اور فرعونیوں کو اور سخت عذاب میں داخل کر دو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عذاب قبر کا ذکر کیا. عذاب قبر یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہیں. ایمان بالغیب کا ایک اہم حصہ ہے. ہم میں سے ہر مسلمان کو اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا ہے کہ ہر ایک کو مرنے کے بعد قبر میں دفنائے جانا ہے. قبر کی زندگی یہ برحق زندگی ہے.
قبر کے تعلق سے قرآن اور احادیث میں جو باتیں آئی ہیں وہ برحق ہے، ایمان بالغیب کا ایک اہم حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں میں عذاب قبر کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں عذاب قبر کا ذکر کیا ہے۔ تو ہمارا یہ بنیادی اور اہم عقیدہ ہے کہ ہر انسان کو قیامت قائم ہونے سے پہلے عالم برزخ سے گزرنا ہے، فرشتوں کے سوال کا جواب دینا ہے۔ نیک اور مؤمن بندوں کے لیے اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے ہی جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ کافر اور منافق کے لیے قبر میں عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بعض گمراہ فرقے سے متاثر ہو کر عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے جتنی احادیث بیان کی ہیں ان احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ جس طرح ہم فرشتوں پر، جنات پر، جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، جنات کو دیکھا نہیں، اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے کہ ان کا وجود ہے، جنت میں جانا ہے، جہنم گنہگاروں کا ٹھکانہ ہے، کافروں کی سزا کی جگہ ہے۔ یہ ساری چیزوں پر ہم جس طرح ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اسی طرح قبر کی زندگی پر بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، ہر انسان کو زندگی میں 4 مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ماں کی پیٹ کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ پروان چڑھتا ہے تو اس کا ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ زندگی میں آنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد سے اس کی موت تک کا مرحلہ ہے۔ یہ عمل کا مرحلہ، نیکی میں آگے بڑھنے کا مرحلہ، اور اسی مرحلے میں انسان جو کچھ کرے گا اسی کے مطابق اس کے بعد مرحلے میں اس کے لیے سزا یا جزا تیار ہوں گے۔ تیسرا مرحلہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا مرحلہ، جسے عالم قبر کہتے ہیں یا عالم برزخ کہتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ قیامت قائم ہونے کے بعد جنت یا جہنم میں داخل ہونے کا مرحلہ ہے۔ ہر انسان کو ان 4 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تیسرا مرحلہ عالم برزخ، قبر کا مرحلہ، عالم قبر جسے کہتے ہیں، یہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں اگر کوئی کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد والا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان القبر اول منازل الاخرہ، آخرت کے مرحلوں میں قبر پہلا مرحلہ ہے۔ فإن نجا منہ فما بعده ایسر، اگر اس مرحلے میں وہ کامیاب ہو جائیں، قبر میں فرشتوں کے سوال کے جواب صحیح طور پر دے دیں، اس کے بعد کے مراحل، پل صراط پر گزرنے، اللہ رب العالمین کے پاس حساب و کتاب دینے، سارے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ، اگر وہ قبر میں نجات نہ پائیں، قبر کے اس مرحلے میں وہ اٹک جائیں، فرشتوں کا سوال کا جواب نہ دیں، تو اس کے بعد اس کے لیے سختیاں، عذاب، سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور روز قیامت اللہ رب العالمین اس کے لیے اور بھی سخت سے سخت عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اس مرحلے کے لیے، اس مرحلے کی کامیابی کے لیے ہمیں اس دنیا میں کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کے تعلق سے کہا کہ فرعونیوں کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ رب العالمین دن اور رات میں، صبح اور شام ان پر عذاب پیش کرتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس سے سخت عذاب میں انہیں دوچار کریں گے۔ سورہ ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، کہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ
दुनिया में भी साबित कदमी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला साबित कदमी अता फरमाएंगे। वयुदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को गुमराह कर देते हैं। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह तबारक व तआला जो चाहते हैं करते हैं। इस आयत की तफसीर में बेशुमार अहादीस आई हैं। बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबी की मईत में तदफीन में शरीक हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान पहुंचकर एक जगह बैठ गए। आपके हाथ में एक छड़ी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से बैठ गए और उस छड़ी से जमीन को खुरचने लगे। और थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाकर कहने लगे, इस्तईज़ू मिन अज़ाबिल क़ब्र, के लोगों अज़ाब क़ब्र से पनाह तलब करो, अज़ाब क़ब्र से हिफाजत तलब करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब इंसान को, जब मुर्दे को दफन कर दिया जाता है, तो जब दफन करने के बाद उसके साथी जब जाने लगते हैं तो उनके जाने के पैरों की छाप की आवाज मुर्दा सुनने लगता है। जब उसके साथी चले जाते हैं दो फरिश्ते आकर उसको बिठाते हैं, पूछते हैं मन रब्बुका, उसकी रूह दोबारा लौटाई जाती है। फरिश्ते उस बंदे से सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? मन नबीयुका, तुम्हारा नबी कौन है? मुमिन है। अगर कोई अल्लाह का बंदा दुनिया में मुमिन रहा, अल्लाह पर ईमान रखने वाला रहा, तो हर सवाल का सही जवाब देगा। जब सवाल होगा मन रब्बुका, तो कहेगा रब्बी अल्लाह। मा दीनुका, दीनी अल इस्लाम। जब उससे सवाल होगा मन नबीयुका, तुम्हारा नबी कौन है, तो हर सवाल का सही जवाब दे देगा। फिर फरिश्ते उससे पूछेंगे, तुम्हें ये सारी बातें कहाँ से मालूम हुई? तो वो कहेगा क़रअतु किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह तबारक व तआला की किताब को पढ़ा, उसको समझा, उस पर ईमान ले आया। तो आसमान से आवाज आएगी, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का बिछोना बिछा दो, उसके लिए जन्नत का एक लिबास पहना दो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होगा कि उसके लिए हद निगाह, ता हद निगाह उसके कब्र को कुशादा कर दी जाएगी और जन्नत की ठंडी ठंडी खूब खुशबूदार हवाएं उस तक पहुंचेगी और वो कयामत कायम होने तक उसी नेमत में पलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे नेमतें मिलती रहेंगी। अगर मुनाफिक रहा या काफिर रहा, सारे सवालों का जवाब कहेगा हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, मैं नहीं जानता कि क्या है। हर सवाल का जवाब वो नफी में देगा, मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ते कहेंगे ला तलैत वला दरैत, ना तूने कुरान मजीद को पढ़ा, ना तूने समझने की कोशिश की। फिर अल्लाह तबारक व तआला आसमान से एक मुनादी निदा लगाएगा, आवाज लगाएगा कि मेरे बंदे ने झुटला दिया, उसके लिए जहन्नम का बिछोना बिछा दो, जहन्नम के एक लिबास उसको पहना दो और जहन्नम की एक खिड़की खोल दी जाएगी। वहां से गरम गरम और बदबूदार हवाएं चलेगी और उसी अजाब में कयामत कायम होने तक मुब्तला रहेगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला एक अंधे और गूंगे फरिश्ते को उस पर मुसल्लत कर देंगे। उसके साथ एक हथौड़ी होगी, इस कदर खतरनाक हथौड़ी कि अगर उससे पहाड़ को भी मारा जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। उससे फरिश्ते उस आदमी को मारेंगे, उस आदमी को सजाएं देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस आवाज को इंसान और जिन के अलावा सारी मखलूक़ात सुनती हैं। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बराबर उस बंदे को, उस काफिर को, मुनाफिक को सजाएं देते रहते हैं यहां तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। कब्र का मरहला बहुत अहम मरहला है। इस मरहले में अगर कोई कामयाब हो जाए, उसके लिए जज़ा बदले का अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नेमतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कब्र के मरहले में अगर कोई डगमगा जाए, कब्र के मरहले में कोई नाकाम हो जाए, तो उसके लिए सजा का सिलसिला शुरू हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को उस पर मुसल्लत कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कब्र के पास से गुजरे
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر سے عذاب کی آواز سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا متى مات هذا، یہ قبر میں جو دفن کیا ہوا آدمی کب مرا؟ صحابہ اکرام نے کہا فی الجاہلیہ، اللہ کے رسول یہ زمانہ جاہلیت میں مرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوئے اور کہا کہ صحابہ لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم قبر میں دفنانے سے رہ جاؤ گے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کی جو آوازیں ہیں، سزائیں ہیں، اس کی آوازیں تم کو سنائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر سزائیں دیکھ کر، سزاؤں کی آواز کو سن کر تم دفنانا چھوڑ دو گے، اس لیے میں دعا نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر جاندار انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات اس آواز کو سنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے، قبرستان تشریف لے گئے، ایک جگہ بیٹھ کر آپ سوچنے میں لگ گئے اور اتنے رونے لگے کہ آپ کے نیچے جو زمین تھی وہ تر ہو گئی، آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر کہا یا اخوانی، یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اے میرے بھائیوں، لمثل هذا فاعدوا، اس طرح کے لیے، اس طرح کے دن کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ لمثل هذا فاعدوا، خبر میں دفن ہونا ہے، اس میں سوال کا جواب دینا ہے، اس زندگی کے لیے اپنے آپ کو زندگی میں تیار کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا استغفروا لاخیکم، کہ لوگوں اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، فإنہ الآن یسأل، اسے ابھی سوال کیا جا رہا ہے، فإنہ الآن یسأل، سوال کیا جا رہا ہے، تم اس کے لیے ثابت قدمی کے لیے دعا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم دیا کرتے تھے کہ صحابہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، کہ لوگوں قبرستان کی زیارت کرو کیونکہ قبرستان کی زیارت تمہیں آخرت یاد دلائے گی، آخرت یاد دلائے گی۔ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، یہ زندگی ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا بندگی کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ اگر اس دنیا میں ہم نیکیوں میں آگے بڑھ کر اللہ کو راضی کر کے کامیاب ہو جائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر ہم اللہ کو ناراض کر دیں قبر کی زندگی بھی سخت اور آخرت میں بھی ہم ناکام ہو جائیں گے۔ قبر کا مرحلہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ صحابہ اکرام سن کر رونے لگتے تھے۔ صحابہ اکرام جب قبرستان کی زیارت کرتے تو اتنے روتے کہ ان کی داڑیاں تر ہو جایا کرتی تھی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بڑے مرتبے والے صحابی تھے، تیسرے خلیفہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اتنا بڑا مقام ملا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی خوشخبریاں سنائی تھیں، انہوں نے اللہ کے راہ میں بہت کچھ قربان کیا تھا۔ اس کے باوجود جب قبرستان جاتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگ ان سے کہتے کہ عثمان ابن عفان آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا، جہنم کا تذکرہ ہوتا، آگ کا تذکرہ ہوتا، لیکن آپ کچھ روتے نہیں، اتنا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ قبرستان آتے ہیں تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ پھر اللہ کے صحابی، اللہ کے رسول کے وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس منزل میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو اس کے بعد کے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ قبر میں اگر ہم ناکام ہو جائیں گے، قبر کے سوالوں کے جواب نہ دے پائیں تو ہم آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ قبر کے سوالوں کا جواب کون دے سکتا ہے؟ وہی آدمی دے سکتا ہے جس نے زندگی اللہ کی مرضی میں گزاری۔ ہم ان سوالوں کے جواب یاد کر کے جائیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب وہی آدمی دے سکتا ہے
جس نے اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری، جس نے زندگی کو اللہ کی مرضی میں تبدیل کر دیا، جس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری، ہر کام اللہ کے لیے کیا، وہی آدمی کل قبر میں ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے۔ اور جو آدمی دنیا میں نافرمانی، برائی، گناہ، معصیتیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا رہا، ایسا آدمی ہرگز عذاب قبر سے بچ نہیں پائے گا اور فرشتوں کا سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اس سے ہمیں بچنا ہے۔ عذاب قبر سے بچنے کی تیاری ابھی سے ہمیں کرنی چاہیے۔ بہت سخت مرحلہ ہے۔ صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مرحلے کو سوچ کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس کو یاد کرنا ہے، وقتاً فوقتاً قبرستان کی زیارت کرنا ہے۔ ہر ایک کو یقین رکھنا ہے، اس امید اور یقین کے ساتھ جانا ہے کہ مجھے بھی ایک دن یہاں آنا ہے، مجھے بھی ایک دن مجھے دفن کیا جائے گا، میرے خاندان والے، میرے دوست، میرے ساتھی مجھے اکیلا دفن کر کے چلے جائیں گے، دو فرشتے آئیں گے، مجھے ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اسی نیت اور اسی خیال کے ساتھ آپ قبرستان کی زیارت کریں۔ کیا آپ اپنی زندگی کو پرکھ کر دیکھیں، کیا میں ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں؟ کیا میں ان سوالوں کا صحیح جواب دینے والی زندگی گزارتا ہوں یا نہیں؟ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کا حساب لیں، محاسبہ کریں۔ اگر اپنی زندگی آپ اللہ کی مرضی میں زندگی گزارتے ہیں اور بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص برائیوں کے تعلق سے فرمایا کہ یہ برائیاں عذاب قبر کا سبب بنتی ہیں، یعنی ہر قسم کی برائی عذاب قبر کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن چند خاص برائیوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے عذاب قبر ہو سکتا ہے۔ ان میں سب سے بڑی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا چغل خوری۔ چغل خوری، ایک ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنا اور بدگمانیاں پیدا کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو جو قبر میں جو عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب کا سبب کوئی بہت بڑی چیز نہیں جس سے بچنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، ایسی برائی کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے جس سے بچنا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ ان میں سے ایک آدمی چغل خوری کیا کرتا تھا، چغل خوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر میں اسے مبتلا کیے ہیں۔ دوسرے آدمی کے تعلق سے فرمایا دوسرا آدمی پیشاب کے خطروں سے بچتا نہیں تھا، گندگی سے بچتا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ لَا يَنْتَزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، کہ وہ پیشاب کے خطروں سے وہ بچتا نہیں تھا، پیشاب کے خطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور جو آدمی پاکی نہ لیں اسے کتنا عذاب ہوگا، اس کے لیے کتنی سختیاں ہوگی، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اور اسی طرح عذاب قبر کا ایک اہم سبب غرور اور تکبر ہے۔ اللہ رب العالمین کو غرور اور تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے زمانے میں بنو اسرائیل میں ایک آدمی بہترین لباس پہن کر، عمدہ لباس پہن کر اکڑ کر جا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی، اس کا یہ اکڑ پن اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک قیامت قائم ہوگی تب تک وہ زمین میں برابر دھستا ہی رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس سزا کی وجہ یہ بتائی کہ اس نے غرور کیا، تکبر کیا، اکڑ کر وہ چل رہا تھا۔ اسی طرح سود خوری کی وجہ سے بھی عذاب قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ یہ چند اہم چیزیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عذاب قبر سے کیسے بچائیں؟ عذاب قبر سے بچانے والی چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیک اعمال۔ بندہ جس قدر نیکیوں میں آگے بڑھے گا وہ نیکیاں اسے کل قبر میں عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنے گی۔ کل قبر میں دفنائے جانے کے بعد اس کی نیکیاں عذاب اس سے دور کریں گے، سفارشی بن کر آئیں گے۔ نیک اعمال میں
آگے بڑھنا چاہیے. نیک اعمال ہمارے لیے سفارشی بنتے ہیں, عذاب قبر کو دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. دوسری چیز سورۃ الملک کی تلاوت کرنا. سورۃ الملک کی تلاوت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی القرآن سورۃ 30 آیہ, کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں, جس میں 30 آیتیں ہیں. اس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کی حتی یغفر لہ, یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا گیا, اس کے گناہوں کو بخش دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہی المنجیہ ہی المانعہ, اللہ کے رسول نے فرمایا سورۃ الملک یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورت ہے, سورۃ الملک عذاب قبر سے منع کرنے والی سورت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ کر سویا کرتے تھے. سورۃ الملک پابندی سے پڑھنے کی وجہ سے عذاب قبر سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں. تیسری اہم چیز دعا, ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ طلب کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جب آپ تشہد میں ہوتے درود کے بعد اللہ کے رسول 4 چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے, کیونکہ عذاب قبر برحق ہے, اس کا کوئی انکار نہیں, کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ عذاب قبر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. چوتھی چیز اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا ہے, اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا ہے. جو بھی ہمارے رشتہ دار, دوست و احباب, جو بھی مسلمان انتقال کر جائیں, ان کی ثابت قدمی کے لیے, ان کی مغفرت کے لیے, ان کے عذاب قبر سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا استغفروا لأخیکم, اے صحابہ تم اپنے بھائی کے لیے معافی طلب کرو, اپنے بھائی کے لیے مغفرت مانگو, فإنہ الآن یسأل, کیونکہ انہیں ابھی سوال کیا جا رہا ہے. تو عذاب قبر کے تعلق سے 4 اہم چیزیں ہیں, نیکیوں میں آگے بڑھنا, سورۃ الملک کی تلاوت کرنا, اور دعاؤں کا اہتمام, اور اسی طرح اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اس سے ہم عذاب قبر سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں. معزز حاضرین, عذاب قبر صرف ہم سنتے ہیں عذاب قبر, عذاب قبر یہ نافرمان, منافق, کافروں کے لیے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ کے مومن جو بندے ہوتے ہیں, اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بندے ہوتے ہیں, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی قبر میں نعمتیں بھی تیار کر رکھی ہیں. جو آدمی جیسے ہی انتقال کر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے, اس کی انفرادی قیامت قائم ہو جاتی ہے. معنی یہ ہے کہ جیسے ہی انسان انتقال کر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم, اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے اس کے اعمال کے حساب سے جزا یا سزا, اچھا بدلہ یا برا بدلہ اس کو دیا جائے گا. یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے دی, یہ زندگی آخرت بنانے کے لیے دی ہے. اگر ہم قبر کی زندگی میں راحت چاہتے ہیں, قبر کی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں, اور اگر ہم قبر میں اللہ کی نعمتیں چاہتے ہیں, اس زندگی کو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنانا چاہیے. سورۃ الملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ ذات بابرکت ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اس کا اہم مقصد یہ ہے لیبلوکم, وہ تمہارا امتحان لے, ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے, کون اللہ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے. وہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے. جس نے منمانی کی, خواہشات کے پیچھے پڑا رہا, اللہ کی نافرمانیاں کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کی, وہ آدمی نہ قبر میں بچ سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے, زندگی اللہ نے دی ہے, اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, آخرت کی کامیابی کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں. وقتاً فوقتاً قبرستان کی زیارت کریں, ایسی چیزوں کو یاد کریں جس کی وجہ سے ہماری وہ قبر کی زندگی بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو
آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے جو بھی ذرائع اور وسائل ہیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندگی عطا فرمائے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائے، جب موت آئے توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ پر آئے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله عز وجل: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔